سورہ آل عمران آج کا ہمارا سبق 155 نمبر آیت سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو تولوا، مڑ جائیں گے، پشت پھیر لیں گے، پیٹھ پھیر لیں گے، منکم، تم میں سے، یوما، اس دن، تقا، آمنے سامنے ہوئیں، ملیں، الجمعانی، دو جماعتیں، جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، جماعتیں من لشکر، جس دن دو لشکر آمنے سامنے ہوئے، اس دن تم میں سے جو لوگ پشت پھیر لیں گے، یعنی میدان جہاد سے بھاگیں گے۔ انما استزلهم الشیطان، انما، بے شک، در حقیقت، استزلهم، ان کو پھسلا دیا، بہکا دیا، ڈگمگا دیا یا بہکا دیا، الشیطان، شیطان نے۔ تو گویا وہ جو ان سے یہ ہوا کہ انہوں نے بھاگنا، پشت پھیر کر بھاگنا ہوا، یہ سرزد جو ہوا ان سے، وہ کس وجہ سے ہوا کہ شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا، بِبَعْضِ، بعض اس کی وجہ سے، ما کسبوا، جو انہوں نے کمایا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عَفَا اللَّهُ، معاف کر دیا اللہ نے، عنہم، ان کو، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا، حلیم، تحمل والا ہے، بردبار ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا، نہیں، تکونو، تم ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی مانند، کفروا، جو کافر ہیں، وقالوا، وہ کہتے ہیں، لِإِخْوَانِهِمْ، اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض، اذا، جب، ضربوا، وہ سفر کریں، فی الارض، زمین میں، جب وہ زمین میں سفر کرتے ہیں، یعنی جہاد کے لیے جب نکلتے ہیں تو سفر ہو رہا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں، او، یا، کانو، وہ ہوں، غزن، غازی، جہاد میں جب واپس لوٹتے ہیں غازی ہو کر، لو، کاش، کانو، ہوتا ہمارے پاس، عندنا، ہمارے اختیار میں ہوتا، یا ہمارے پاس یہ اختیار ہوتا، ما ماتو، نہ وہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ وہ مارے جاتے، لیجعل اللہ، تاکہ بنا دے اللہ، ذالک، یہ بات، یہ امر، حسرتاً، حسرت، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ، اور اللہ، یحیی، زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہی مارتا ہے، موت دیتا ہے، واللہ، اور اللہ، بما، ساتھ اس کے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھ رہا ہے۔ اب یہ غزوہ احد کی جو واقعات چل رہے ہیں ان کا اختتام ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ابھی ایک مزید ایک سبب اور اس کا نتیجہ بتا رہے ہیں کہ ان الذین تولوا منکم، یقیناً جنہوں نے تم میں سے پشت پھیری، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں ملیں، یہ دو لشکر جب آمنے سامنے ہوئے تو اس دن جن لوگوں نے پشت پھیری تو وہ کیا ہوا تھا، کیا وجہ تھی، انما استزلهم الشیطان، کہ بے شک ان کو بہکا دیا تھا شیطان نے، یعنی اللہ پاک کی یہ کرم نوازی ہے، مہربانی ہے، اللہ پاک اپنے بندے کا گناہ اس کی نسبت اس کی طرف نہیں کرتے بلکہ شیطان کی طرف کر کے اس کو معافی کا ایک موقع دے دیتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی
اس وقت بھی اللہ پاک نے اس کی نسبت شیطان کی طرف کی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے خود بھی کہا کہ شیطان نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا تھا۔ تو سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا نا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو بہکا دیا شیطان نے۔ تو یہاں پر بھی وہ ازلہ تھا نا، تو یہاں پہ بھی دیکھیں انما استزلہم، بے شک ان کو بہکا دیا تھا، پھسلا دیا تھا شیطان، شیطان نے، یعنی شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، ان کے دل میں مال غنیمت کی محبت ڈالی، تو ان سے یہ غلطی سرزد ہوگی کہ وہ ان کو پیچھے بھاگنا پڑا۔ بِبَعْضِ مَا کَسَبُوا، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کمایا، یعنی بعض ایسے کام ہو گئے تھے ان سے جس کی وجہ سے یہ نوبت پیش آئی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ بعض اعمال کا، یعنی بعض پہلے اعمال بعض اگلے اعمال کا جو ہوتے ہیں نا، پیش خیمہ ہوتے ہیں، مطلب کہ نتیجہ ہوتے ہیں، کہ ایک گناہ میں جب انسان پڑتا ہے نا تو وہ گناہ اس کو دوسرے گناہ کی طرف کھینچتا ہے۔ ایک غلطی جب انسان سے ہوتی ہے تو اگر وہ تائب نہیں ہوتا تو اس سے پھر دوسری غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک نیکی سے جب انسان نیکی کی طرف لگتا ہے تو نیکی بھی اسے دوسری نیکی کی طرف کھینچتی ہے۔ تو ایک نیک کام کرنے کے بعد ایک اور نیک کام کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو گویا علماء فرماتے ہیں کہ نیکی اور گناہ جو ہیں ان دونوں کے درمیان، یعنی اعمال حسنہ اور اعمال سیئہ، اچھے اعمال اور نیک اعمال، ان دونوں کے درمیان ایک قسم کی جذب کی طاقت ہے، جیسے مقناطیسی طاقت ہے، کشش ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جذب کرتے ہیں ایک دوسرے کو، ایک نیکی دوسری نیکی کا پیش خیمہ بن جاتی ہے، اور ایک گناہ جو ہے وہ دوسرے گناہ کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے شراب جو ہے یہ ام الخبائث ہے۔ شراب ام الخبائث یعنی برائیوں کی ماں ہے، جڑ ہے۔ تو یعنی کہ شراب جب بندہ پیتا ہے تو اس سے بہت سی اور برائیاں بھی سرزد ہوں گی۔ وہ خالی شراب ہی نہیں ہوگی بلکہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی برائیاں اس کے ساتھ اس کو کھینچ لائیں گی۔ وہ پھر چوری بھی کر سکتا ہے، وہ مار دھاڑ بھی کر سکتا ہے، وہ لڑائی جھگڑا بھی کر سکتا ہے، وہ قتل بھی کر سکتا ہے، وہ زنا بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے حواس کھو چکا ہے، اب وہ مزید برائیاں کرے گا۔ اسی طریقے سے جو نیکیاں ہیں، اب نیکی جو نماز ہے، نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے۔ ستون مطلب مضبوط کرنے والا دین کو۔ تو جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا اس سے پھر مزید نیکیوں کی بھی توفیق ہوتی ہے۔ وہ اپنی نماز کے بعد بظاہر لگ رہا ہوگا کہ یہ 5 منٹ جو اس نے یہاں لگائے ہیں تو اس کے بعد پھر دنیا کے کاموں میں مشغول ہو گیا تو اس کو کیا فائدہ ہوگا، لیکن ہوگا فائدہ۔ وہ ہمیں اگر آج نظر نہیں آ رہا تو کچھ عرصے بعد نظر آئے گا کہ وہ نماز کی جو توفیق اس کو مل رہی ہے اس کے بعد اس کو مزید نیکیوں کی توفیق بھی ملے گی۔ آج اگر اس نے 2 منٹ کی نماز پڑھی ہے، ہو سکتا ہے کل وہ 4 منٹ لگائے، 5 لگائے، 10 لگائے، اس کا دل لگے، اور ہو سکتا ہے پھر اس کے ساتھ وہ ذکر اذکار شروع کر دے، ذکر اذکار کے ساتھ مزید وقت اور لگے گا، اس کے بعد اس کے دل کی صفائی ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ خشوع اور خضوع میں اور بڑھ جائے، ہوتے ہوتے وہ نماز اسے برائیوں سے ہٹا دے گی۔ اور یہی وہ اس قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ نماز جو ہے نا وہ انسان کو برائیوں سے روک دیتی ہے۔ تو اگر کسی شخص کی نماز اس کو برائیوں سے نہیں روک رہی تو گویا پھر وہ نماز جو وہ جیسی کہ اللہ نے حکم دیا ہے وہ ویسی نماز پڑھ نہیں رہا۔ تو جو اگر صحیح نماز پڑھی جائے گی تو وہ ضرور اس کو برائیوں سے روک دے گی۔ تو گویا ایک نیکی جو ہے وہ دوسری نیکی کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اور ایک برائی دوسری برائی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر یہ کہا کہ ان سے جو لغزش ہوئی وہ ایک چھوٹا سا خیال ان کے دل میں آ گیا، مال غنیمت کا وسوسہ شیطان نے ڈال دیا اور وہ پھسل گئے، اور اس وجہ سے انہوں نے پھر وہ نافرمانی نبی کی کر لی۔ لیکن پھر اللہ پاک ان کے لیے معافی کا اعلان کر رہے ہیں، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور البتہ تحقیق اللہ نے معاف کر دیا ان کو، یعنی صحابہ کرام کے تمام جو لغزشیں اور خطائیں ہیں اللہ پاک نے عام معافی کا اعلان کیا۔ یہ ہم نے پچھلی بھی گزشتہ 2 سبقوں میں پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ وہاں بھی اللہ نے ایک اعلان کیا تھا
اور آج ایک اعلان اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 155 میں کیا کہ کسی کے دل میں ان کے بارے میں کوئی غلط خیال، کوئی شبہ باقی نہ رہے کہ بھئی ان کی غلطی کا جو ہے انہیں وہاں پہ دنیا میں نقصان بھی اٹھانا پڑا تو اللہ پاک کو ناراض ہوئے یا کیا ہوا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بخشنے والا، تحمل والا ہے۔ تو یہ صحابہ کے لیے جو وضاحت فرمائی گئی ہے، یہ واقعی اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے، حلم والے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو محبوبیت کا وہ مقام حاصل ہے، یعنی اللہ کے وہ اتنے محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے، خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا لطف اور کرم ہے۔ تو پھر اللہ نے ایک ظاہری انعام بھی کیا کہ ظاہری احسان اور انعام اس طرح سے کیا کہ اونگ اور نیند بھیج کر ان کی تکان اور پریشانی اور تھکاوٹ کو دور کیا، اور پھر جو ان کی اصلاح کی اور بتایا کہ یہ جو تمہیں غم پہنچا یہ کس وجہ سے پہنچا۔ اس کے بعد اللہ نے معافی کا اعلان کر کے صحابہ کرام کو سب کو معاف فرما دیا۔ اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونو، تم نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی مانند، کفروا، جو کافر ہیں۔ اب ایمان والوں کو کی اصلاح کی جا رہی ہے، ان کی تربیت کی جا رہی ہے، اور انہیں ایک نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، تم کافروں کی مانند نہ ہو جانا۔ اب کافروں کی مانند نہ ہو جانا، وقالوا، اور دوسرا جو ہے نا، دوسرے لوگ جو ہیں اور وہ کہتے ہیں لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے۔ یہ اگلا جو ہے ٹکڑا یہ منافقین کے لیے، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں سفر کرتے ہیں، او کانوا غزن، یا وہ ہوتے ہیں غازی، لو کانوا، اگر ہوتا، عندنا، ہمارے پاس کچھ اختیار، ما ماتو، نہ وہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ وہ قتل ہوتے۔ اب گویا اللہ تعالیٰ ان کی مشابہت سے منع کر رہے ہیں، کافروں اور منافقوں کی مشابہت سے منع کرتے ہیں، کیونکہ لو جو ہے نا کہ اگر یہ ہوتا، اگر وہ ہوتا، لو کانوا عندنا، اگر ہمارا اختیار ہوتا، تو لو جو ہے یہ کلمہ شیطان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ لو جو ہے کلمہ شیطان ہے۔ شیطان مومن کو پریشان کرنے کے لیے بعد میں پچھتاوے، حسرتیں اس کے دل میں ڈالتا ہے، کاش ایسا ہو جاتا، کاش ویسا ہو جاتا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، اگر وہ کام نہ ہوتا تو میرا یہ نقصان نہ ہوتا۔ تو یہ اگر مگر والی جو حالات ہیں، یہ شیطان جان بوجھ کے مومن بندے کے دل میں ڈال کے اس کو حسرت اور پشیمانی میں مبتلا کر کے اس کو تکلیف دے کر خوش ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بات ہے وہ معاملہ تقدیر پر ہے۔ اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچے تو اس کے لیے دعا سکھائی گئی، قدر اللہ ما شاء، جو اللہ نے چاہا وہ مقدر کیا، یعنی جو میری قسمت میں تھا وہ مجھے پیش آیا۔ تو یا پھر جب نقصان ہو تو اس کے لیے اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں بھی مومنین کی جو خوبی متقین کی بتائی، وہ یہی بتائی کہ جب انہیں اذا اصابتہم، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، وہ کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ تو متقین کی، صابرین کی یہ خوبی بتائی گئی ہے۔ لیکن منافقین اور کفار جو ہیں وہ چونکہ اس طرح ان کا ایمان نہیں ہے، مضبوط ایمان نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، تقدیر اور اس طرح کی چیزیں، وہ پھر حسرت اور کاش اور اگر یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا۔ تو اللہ پاک نے منع کیا، ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہہ رہے ہیں لو کانوا عندنا، اگر ہوتا ہمارے پاس کچھ، ما ماتو، تو نہ وہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ وہ قتل کیے جاتے۔ تو اب یہ اللہ پاک نے منع کر دیا کہ ایسے لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ جو اپنے بھائیوں سے یہ کہہ رہے ہیں، اپنے بھائی کون سے، یعنی جو جہاد میں لڑ کے واپس آ رہے ہیں۔ رات جاتے وقت بھی انہوں نے کہا تھا منافقین نے کہ بھئی آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم تو آپ کے ساتھ نہیں چل رہے۔ سفر کرنے لگے تھے زمین میں تب بھی انہوں نے ایسا کہا اور الگ ہو گئے، اور پھر جب واپس ہو کے آئے ہیں جو لوگ، پھر ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ہمارے پاس ہوتے یا ہمارا کوئی اختیار ہوتا، یعنی اختیار سے مطلب یہاں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری بات مانی جاتی،
اگر ہم نے جو مشورہ دیا تھا اگر اس کو مانا جاتا تو یہ نہ ہوتا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ ان کی مانند نہ ہو جائیں، ان کی مشابہت سے بچیں۔ سمجھایا گیا کہ زندگی اور موت تو خدا ہی دیتا ہے، مارنا اور جلانا یعنی حیات دینا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ دیکھیں اللہ پاک نے پھر یہ آگے فرمایا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، یہ تاکہ کیا اللہ نے تاکہ حسرت ہو ان کے دلوں میں، یعنی وہ حسرت کرتے ہوئے، غم کرتے ہوئے، آہیں بھرتے ہوئے جو ہے نا تکلیف کا شکار ہوں، یہ حسرت ان کے دل میں پھر اللہ پاک نے ڈال دی منافقوں کے دلوں میں کہ وہ حسرت ہی کرتے رہیں گے کہ کاش ایسا ہو جاتا تو ویسا ہو جاتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بہت سے آدمی ایسے ہوتے ہیں ساری زندگی ان کی سفر میں گزر جاتی ہے، ساری زندگی ان کی جہاد میں گزر جاتی ہے، ساری زندگی ان کی جنگوں میں گزر جاتی ہے، لیکن موت ان کو گھر میں آتی ہے، بستر پر آتی ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی گھر میں گزارتے ہیں، آتے جاتے بھی نہیں، کہیں کو خاص آتے جاتے نہیں، لیکن کسی ایک وقت میں گھر سے نکلنا ہوتا ہے تو راستے میں سفر میں ان کو موت آ جاتی ہے۔ تو موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت خالد بن ولید کا جو واقعہ ہے یا ان کی حیات ہے، ان کا یہ پہلو بہت ہی زبردست ہے کہ حضرت خالد بن ولید جو کہ اسی غزوے میں جنگ کر جو احد کی جنگ تھی، اسی غزوے میں کافروں کی طرف سے لڑے تھے اور کافروں ہی کی طرف سے لڑتے ہوئے وہ پیچھے سے آئے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچایا تھا۔ تو جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو اس وقت یہ خالد بن ولید ایمان لے آئے تھے۔ تو جتنا انہوں نے کافروں کے لشکر میں جیسے وہ بہادر اور جنگجو اور سپہ سالار اور منجھے ہوئے خوب سمجھدار بہادر انسان تھے اس وقت، تو اسلام کو بھی انہوں نے اس سے بڑھ کے فائدہ پہنچایا، انہوں نے اپنی بصیرت سے، اپنی جہاد سے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پھر مشہور ہو گئے، سمبل ہو گئے فتح کا، جہاں جاتے تھے کبھی شکست نہیں ہوتی تھی۔ جو لشکر خالد بن ولید لے کر گئے ایک بھی لشکر کو کبھی شکست نہیں ہوئی۔ تو یہ فتح کا سمبل ہی بن گئے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے، لوگوں کے دل میں یہ خیال ہوتا تھا کہ خالد اس لشکر میں ہیں، خالد کمان کر رہے ہیں، خالد سپہ سالار ہیں تو یہ ہمیں فتح ہی ہوگی۔ تو اسی وجہ سے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار، یعنی یہ جب تلوار استعمال کرتے ہیں تو اللہ کی ایسی طاقت ان کے ساتھ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی تلوار جو ہے وہ کبھی شکست نہیں کھاتی۔ تو یہ اندازہ لگائیں ان کی زندگی کا کہ اگر اللہ کی تلوار جہاد میں، کسی جہاد میں یہ شہید ہو جاتے، بڑے بڑے سپہ سالار شہید بھی ہوئے ہیں، لیکن اگر خالد بن ولید کسی جہاد میں شہید ہو جاتے تو جو سیف اللہ کا لقب دیا تھا نا، تو وہ پھر اس کا کیا ہوتا کہ بھئی اللہ کی تلوار شہید ہو گئی۔ اللہ پاک نے اس بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس لفظ کی کہ اللہ کی تلوار ہے، تو یہ چیز کی اتنی اس کی لاج رکھی کہ یہ کسی بھی جنگ میں شہید نہیں ہوئے۔ اور کیا تھا کہ ان کے جسم کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں تھا جس میں کہ زخم تلوار کا یا تیر کا یا نیزے کا نہ لگا ہو، ہر جسم کا حصہ جو تھا وہ نشان زدہ تھا، لیکن موت آئی ان کو تو گھر میں آئی، بستر پر آئی، اور یہ حسرت کرتے تھے، کہتے تھے کہ ساری زندگی میں جہاد کرتا رہا، اللہ کی راہ میں لڑتا رہا، لیکن مجھے موت آئی ہے تو ایسے جیسے کہ کوئی اونٹ اپنے گھر میں مرتا ہے تو میں بھی اپنے بستر پہ مر رہا ہوں۔ لیکن وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری زندگی جہاد کرتے رہے لیکن وہاں تو موت نہیں آئی، گھر میں آئی۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی دینا اور موت دینا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے۔ اب یہاں پر جو غزوہ میں شہید ہوئے افراد، اگرچہ بظاہر وہ نقصان لگ رہا ہے لیکن وہ شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو گئے، تو اللہ پاک نے ان کے لیے بہت اچھے فیصلے کیے کہ شہادت کے اعلیٰ مرتبے ان کو عطا کیے۔
اگلی آیت ہے 157 نمبر 157، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اس سے اگلی بھی دیکھ لیں، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ وَلَئِن اور البتہ اگر، قتلتم تم مارے جاؤ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، او متم یا تم مر جاؤ، لمغفرتن یقیناً بخشش ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورحمتن اور رحمت ہے، خیرن بہتر، مما یجمعون اس سے جو تم جمع کرتے ہو۔ اور وَلَئِن مُتُّمْ اور اگر تم مر جاؤ، او قتل تم یا مارے گئے، لَإِلَى اللَّهِ البتہ اللہ ہی کی طرف، تحشرون تم کو اکٹھا کیے جانا ہے، جمع کیے جانا ہے۔ یعنی یہ جہاد کی ترغیب کے لیے اللہ پاک نے یہ اس آیت میں بتایا، کیونکہ انہوں نے کہا نا منافقین نے، اس کی بات کا یہ جواب ہے۔ منافقین نے کیا کہا تھا کہ اگر ہم یہاں ٹھہرے رہتے اور سفر اور جہاد میں نہ جاتے تو نہ ہم مرتے اور نہ ہم قتل ہوتے، یعنی اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم زمین میں سفر بھی نہ کرتے اور جہاد میں بھی نہ جاتے، نہ ہم مرتے نہ ہم مارے جاتے۔ تو اللہ پاک نے اس بات کا جواب دیا، مومنوں کو یہ ترغیب دی کہ سمجھایا کہ جہاد میں مارا جانا دنیا کی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ اور البتہ اگر تم مارے جاؤ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، موت تو آنی ہی ہے، تو کیوں نہ میدان جہاد میں آئے، اللہ کی راہ میں آئے، اللہ کی خاطر آئے، بستر پر بھی تو مرنا ہے، موت کا ایک وقت مقرر ہے اور ہمیشہ تو زندہ رہنا نہیں ہے۔ تو موت جب آئے تو کیوں نہ حسین موت آئے، کیوں نہ اچھی موت آئے، کیوں نہ اللہ کی راہ میں آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم مارے جاؤ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، او متم یا تم مر جاؤ، یعنی کوئی تمہیں مار دے یا تمہیں خود موت آ جائے، لمغفرتن تو البتہ بخشش، مغفرت، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورحمتن اور رحمت، خیر بہتر ہے کہ اللہ نے جو بخششیں تمہارے لیے لکھی ہیں، وہ موت کے بعد جو تمہیں ملنے والی ہیں بخششیں اور رحمتیں، وہ بہتر ہیں، مما اس چیز سے جو یجمعون وہ جمع کرتے ہیں، یعنی دنیا کا مال و متاع وہ جو جمع کر رہے ہیں، اس سے یہ موت کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ بہت بہتر ہیں، جو اللہ کے پاس ہیں، وہ مغفرت ہے اور وہ اللہ کی رحمت ہے۔ زندگی کا فائدہ کیا ہوگا؟ بجز چند روز، کیا چند روزہ زندگی کے فائدے ہیں، اس کے یہ تو ایک نہ ایک دن ختم ہوں گے، فنا ہوں گے، ان کو بقا نہیں ہے، لیکن اللہ کی راہ میں مارا جانا یا مر جانا، اس کے بعد جو اللہ کی مغفرت اور رحمت کا صلہ ملتا ہے، وہ دنیا کے مال و متاع سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ دنیا کی لذتوں کو، دنیا کی منفتوں کو اور دنیا کے جو نقصان ہیں ان سب کو دوام نہیں ہے، وہ سب فانی ہیں۔ اگر آج لذتیں ملی ہیں تو یہ بھی ایک دن ختم ہو جائیں گی، منفتیں ملی ہیں، فائدے ملی ہیں تو یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اگر نقصانات ملے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے، ضرر، آزمائشیں یہ بھی عارضی ہیں۔ اگر لذت دائمی نہیں ہے تو آزمائش بھی دائمی نہیں ہے۔ تو یہ چند روزہ زندگی ہے، اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ بہت زیادہ نفع دے اور بہت زیادہ نقصان دے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ زندگی ختم ہو جائے گی، موت آ جائے گی، حد یہی ہے نا، آخر یہی ہے، اینڈ تو موت ہی ہے۔ تو جب موت آئے گی تو موت کے بعد کی زندگی کا سوچو کہ وہاں کیا ہے، وہاں نقصان ہے یا نفع، وہاں رحمت اور مغفرت ہے یا کہ عذاب ہے۔ اگر وہاں پر رحمت اور مغفرت ہے تو یہ بہت بہتر ہے اس سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں اپنی زندگی کا مال و متاع، تو اس سے بہت بہتر ہے۔ تو وَلَئِن مُتُّمْ اور اگر تم مر گئے، او قتلتم اور یا تم مار دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تو اللہ ہی کی طرف، تحشرون تمہیں اکٹھے ہو کر آنا ہے، اللہ کی طرف ہی آنا ہے۔ کافروں نے بھی، منافقوں نے بھی، جہاد کرنے والوں نے بھی اور جہاد سے بچنے والوں نے بھی، اکٹھے تو آخرکار اللہ کی طرف ہونا ہے۔ تو کیوں نہ اس زندگی کی پھر فکر کی جائے اور کیوں نہ پھر اس ثواب کو اور اس چیز کو جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے اس کو پیش نظر رکھا جائے۔ تو یہ یقیناً
جو ہے اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا اور اس کے اندر موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، وہ اللہ کے ہاں جو بخشش ہے وہ دائمی ہے، باقی ہے، اسے دوام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اور جہاد کا جو جذبہ ہے وہ دلوں میں موجزن کر دے۔ اور جذبہ جہاد جو ہے وہ ایک تو ہے اللہ کی راہ میں مارا جانا تلواروں کے سائے میں، اور دوسرا ہے کہ آپ تلوار کا میدان جہاد کا موقع نہیں بھی آتا تب بھی آپ اللہ کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے سخت کوشش، سخت کوشش۔ اب سخت کوشش آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جد و جہد آپ نے اردو میں پڑھا ہے، کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اگر تو ہم اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں کرنے کے اور بھی بہت سے راستے ہیں، مثلاً اللہ کے لیے قرآن پڑھنا، یہ والی جو ہم نے جوائن کی کلاس اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، قرآن اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم تبلیغ کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں ہو رہا ہے، تو یہ سارے معاملات دیکھتے جائیں، نیت کو اس کے مطابق ڈھالتے جائیں تو انشاءاللہ یہ جہاد کے اندر، کسی کے پاس لکھنے کی صلاحیت ہے وہ لکھ کے کسی کی اصلاح کر رہا ہے معاشرے کی، کسی کے پاس بولنے کی ہے وہ بول کر رہا ہے، کسی کے پاس طاقت ہے وہ اپنے ہاتھ کے زور سے کر رہا ہے، کسی کے پاس ایک چھوٹی سی سلطنت ہے گھر کی صورت میں، گھر کا کوئی مالک ہے، اس کے اندر جتنے بھی افراد ہیں اس کا اختیار ان پر چلتا ہے، تو وہ اپنا اختیار وہاں استعمال کرے، تو یہ ساری جد و جہد جو ہے اللہ کی راہ میں لکھی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔